بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز احباب، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس آخری عشرے میں جتنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں، ان تمام رحمتوں برکتوں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما دیں۔ دیکھیں، یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی بابرکت ہے، محترم ہے، اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہے، لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں خاص کیفیات رکھتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں، مسلم شریف اور بخاری شریف میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاخیر، کہ جب یہ آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ ہوتا، احیا اللیل، آپ اپنی رات کو جاگ کر کے گزارتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور وجد وشد المئزر، اور عبادت میں محنت کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیتے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی راوی بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اس آخری عشرے کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر جتنی محنت کرتے تھے، سال کے دوسرے ایام میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ عام دنوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اکثر پڑھا کرتے، بلکہ روزانہ پڑھا کرتے، جس کی رکعتیں بڑی لمبی ہوتی تھی، لیکن اس آخری عشرے کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ بدل جاتا۔ عام دنوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا معمول کیا تھا، وہ بھی سنیں۔ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے کہ عام دنوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو انتعل رویدہ، اس طرح بیدار ہوتے کہ بالکل آہستہ سے اپنے چپل لیتے، اخذ رداءہ رویدہ، بالکل آہستہ سے اپنی چادر لیتے، ثم فتح الباب رویدہ، اور پھر جو ہے بالکل آہستہ سے دروازہ کھولتے، گیٹ کھولتے۔ یہ سارے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی سے اس وجہ سے انجام دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اٹھنے کی آواز سے برابر میں لیٹی ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل جائے۔ کیونکہ یاد رکھیں، تہجد کے آداب کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے دی، آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، تو آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو یا پورے محلے والوں کو جگاتے پھریں۔ اس لیے یاد رکھیں، اپنے تہجد کی وجہ سے کسی کی نیند کے اندر خلل ڈالنا یہ جائز نہیں، مناسب نہیں، کیونکہ تہجد کی نماز کا پڑھنا یہ فرض و واجب نہیں بلکہ نفل ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ کبیرہ گناہ کے اندر داخل ہے۔ یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی تہجد کی بات، لیکن میں بات کر رہا ہوں آخری عشرے کی۔ جہاں تک اس آخری عشرے کی بات ہے، اس آخری عشرے کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے، بلکہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور یہ فرماتے کہ بھئی یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اللہ رب العزت کے بندوں کے اوپر جھوم جھوم کر کے برسا کرتی ہیں۔ اس لیے آخری عشرے کے اندر سوتے رہنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اٹھ جاؤ، اٹھ کر کے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو بھر لو۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، میں بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس آخری عشرے کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں، ایک ایک پل کو ضائع نہ ہونے دیں، ایک گھڑی کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ اگلے سال پتہ نہیں ہمیں یہ مبارک نعمتیں میسر ہوں گی نہیں ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نہ جانے کتنے بھائی ایسے تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن اب اس دنیا سے جا چکے، اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکے۔
اس لیے کہتا ہوں کہ میرے عزیزو اس آخری عشرے کی قدر کریں اور اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں، بس لگ جائیں کہ ہمیں ہر حال میں اپنے پالنہار کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے روٹھے رب کو منانا ہے۔ پچھلی زندگی جیسی تھی وہ ہم نے گزار دی، لیکن آگے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پالنہار کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ مجھ سمیت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔